نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کچھ سوالات اکٹھے ہیں جو توبہ کے حوالے سے یعنی استغفار کے حوالے سے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک چیز عرض کرتا چلوں، گناہ ہر شخص سے ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا بندہ بہت ہی پسند ہے۔ کون سا بندہ کہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کو پسند ہے، خطا کار ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ خطا کاروں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ سے معافیاں مانگنے والا ہو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اس اللہ سے سچے دل سے بار بار معافی مانگے۔ ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد سے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری اولاد ہی خطا کار ہے، یعنی ہر شخص سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہو، اللہ سے سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہو، استغفار کثرت کے ساتھ کرنے والا ہو۔ ایک انسان جو مومن ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے اوپر بہت گناہ ہیں۔ اس کی حد الوسع یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے اللہ کو اپنے سے راضی کر لوں، اپنے گناہ اسے معاف کروا لوں، اللہ کے عذاب سے میں بچ سکوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مومن گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو۔ وہ پہاڑ عام پہاڑ نہیں، گناہوں کا پہاڑ اس کے اوپر ہے، اور اسے ڈر ہے کہ یہ پہاڑ کسی وقت بھی اس کے اوپر گر گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ہر وقت یہ احساس رہنا کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، بہت ہی خطا کار ہوں، اللہ کا بہت ہی بڑا نافرمان ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ تو میری غلطیاں درگزر فرما، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ہر وقت اس جستجو کے اندر رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اپنے گناہوں کو معاف کر لوں۔ یہ ایک فاجر انسان ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے کہ جو بعض اوقات گناہ کو معمولی تصور کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک مکھی آ کے ناک پر بیٹھی، اس نے یوں اڑایا، مکھی اڑ کی بات ختم۔ یعنی وہ اتنا گناہ کرنے کے بعد اس کو اتنا لائٹلی لیتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اتنا ہلکا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان اگر نماز نہیں، مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کی سرکشی ہے۔ اللہ کے آگے اگر وہ جھکتا نہیں ہے، نماز 5 وقت کی نہیں ادا کرتا، تو آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، سارا دن مساجد میں اذان ہوتی ہے، 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، اور بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے مسلمان بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہیں، سارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی طرف سے وہ جو پکار ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ سارے کام چھوڑ دو، تمہاری فلاح، تمہاری نجات اس طرف ہے، اس کام کے اندر ہے، اس وقت نماز پڑھو، چھوڑ دو کام۔ کتنے مسلمان ہیں کہ وہ سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف آتے ہیں؟ بہت ہی قلیل، بہت ہی کم۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ مکھی آئی اڑائی،
یعنی نماز چھوٹ گئی، دل کو ذرا بھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، میں نے فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ کو اپنے سے راضی کرنا ہے۔ انسان گناہوں سے معافی اس وقت طلب کرتا ہے جب وہ گناہوں کے بوجھ کو محسوس کرے، اس کو احساس ہو کہ میں نے یہ جرم کیا، یہ نافرمانی کی، اب میں نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ نماز ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اس لیے ہمیں معافی نہیں مانگتے اللہ سے۔ بلکہ سچا مومن تو وہی ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد فوراً اس کو احساس ہو جائے اور اس کو وہ اللہ سے راضی، اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کی خاطر وہ فوری طور پہ استغفار شروع کر لے، اللہ کی سے معافیاں طلب کرنا شروع ہو جائے، اس کے اندر بے تابی شروع ہو جائے کہ میں نے کس وقت اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ وہ بار بار استغفار کرے، بار بار اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے اس کی منتیں کرے، دعائیں کرے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ بار بار اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے۔ ہم سارا دن کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟ اور اس کے باوجود ہم کتنا اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کتنا اپنا احتساب کرتے ہیں، کتنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کتنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ آج معاف کر دے، آئندہ نہیں کرتے۔ ہمارے اندر عقیدے کی خرابی موجود، ہم اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن ہم بے حس ہو چکے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، عزیز و اقارب سے ہم نے قطع تلقیاں کرتے ہیں، ان کے حق مارتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کون سا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کے لیے معافی طلب کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، بے چین کہ کس وقت اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور وہ معاف کرے گا، بے چین۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب اللہ سے معافی مانگ لی جائے اللہ معاف فرما دے۔ ہمارا معاشرہ ہی الٹ ہے نا، اگر کسی کو اللہ ہدایت دے دے دین کی طرف آ جائے تو 7 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، ہم تانے دینا شروع کر دیتے۔ جب وہ مالک معاف کرنے پہ قادر ہے، جس نے معاف کرنا ہے اس نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو کسی کو تانا دینے والے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلام قبول کرنے سے پہلے اس وقت کی ساری خرابیاں ان لوگوں میں موجود تھیں۔ جب اسلام قبول کیا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول، نبی، پیغمبر، اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیا، اس کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان گناہوں کی معافی سچے دل سے طلب کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، زنا ہو گیا، اور اس زنا کی وجہ سے میں حاملہ ہوں، پریگننٹ ہو گئی ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے جو سزا ہے مجھ پر نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو بھی سرپرست تھا اس کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ اس کو گھر لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نقطہ نوٹ کرنا میرے بھائیوں بہنوں، اس کے ساتھ اچھا سلوک، زانیہ ہے، حمل بھی ہو گیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں اس کے گھر والوں کو، اس کو گھر لے جاؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
ہم تو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں نا، ساری زندگی گنوا دے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اس نے ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگ لی ہو. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پیدائش کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد اس کو میرے پاس لے کے آنا. وہ خاتون چلی گئی، مسلمان عورت ہی چلی گئی، ایک مقررہ وقت گھر میں رہی، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا. وہ جو سرپرست صحابی تھا وہ اس خاتون کو لے کے پھر آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کا خیال رکھا ہے اور بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب میں اس کو آپ کے پاس لے آیا ہوں. وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حکم ہے مجھ پر نافذ فرما دیجئے، میں اس گناہ کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت نہیں کر پا رہی، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حد مقرر کی، کپڑے سے اس کے جسم کو لپیٹا تاکہ کسی طرح بھی بے پردگی نہ ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. جب رجم کر دیا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ ذرا تصور کیجئے اس بات کو، ہمارا ماحول کیا ہے اور ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا یہ مسلمان بھائی یا بہن اس سے غلطی سرزد ہوئی، ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیتے ہیں، تانے دے دے کے مار دیتے ہیں. ظاہری بات ہے 9-10 مہینے اس عورت نے انتظار کیا، اس کے بعد آئی اور سزا نافذ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے خود جنازہ پڑھایا. حضرت عمر جلالی صحابی تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جو تھی وہ اپنا رجم اس کو کیا گیا، زانیہ عورت تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جنازہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کیوں جنازہ پڑھایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نقطہ سمجھنا میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، اس عورت نے اللہ سے ایسے توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے. کہ اس عورت نے توبہ اس انداز سے اللہ سے کی، اللہ کو ایسے راضی کر لیا اپنے سے کہ اگر اس کی استغفار کو مدینے کے رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کیا جائے اللہ سب کے گناہ معاف کر دے. اور گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کون سا ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خطاکار سب سے بڑا میں ہوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانا، لوگوں کے اندر اس کی مشہوری کرنا شروع کر دینا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا کرنا، اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کرتا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جا تیری زندگی کے پچھلے سارے گناہ نہ صرف معاف کیے بلکہ سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے، جا معاف کر دیا، زیرو ہو گیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اللہ کو اپنے سے راضی کرنے کی کوشش کرو. گناہ ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، گناہوں پر ڈٹنا چھوڑ دو، گناہوں کے بعد اس کو راضی کر لو، اس سے معافی مانگ لو، سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.